اہم کام جو ہے ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے فرائض واجبات ہیں. اسی پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو درس و تعلیم دیا کرتے تھے. اب اس میں دو چیزیں ظاہری ہیں، دو چیزیں باطنی ہیں. قرآن شریف کی آیتوں کو پڑھنا، ان کو سکھانا اور سمجھانا، یہ دو چیزیں ظاہر سے تعلق رکھتی ہیں. اور دوسری دو چیزیں حکمت بتلانا اور نفس کو پاک کرنا، اس کا تعلق باطن سے ہے. تو دیکھیے آپ اللہ تعالیٰ کا نظام کہ آج زمانہ اتنا ترقی کرنے کے بعد بھی آپ کو دونوں تعلیمات اللہ کی طرف سے مہیا ہیں، میسر ہیں. اللہ کا شکر ہے. ظاہری تعلیمات کے لیے جس کو شریعت کا نام دیا گیا آپ کو مدرسوں اور جامعات سے مل جائیں گی، اور باطنی تعلیمات جس کو طریقت کہا گیا آپ کو اہل اللہ کے پاس یا خانقاہوں میں مل جائیں گے. تو معلوم ہوا کہ اللہ چاہتا ہے کہ بندہ ظاہر کی بھی تعلیم حاصل کرے اور باطن کی بھی تعلیم حاصل کرے. تو صرف ظاہر کی تعلیم حاصل کر لینا اور خاموش بیٹھ جانا یہ کافی نہیں، بلکہ اس کے بعد اہل اللہ کے صحبت کو اختیار کرنا، ان سے باطنی تعلیم حاصل کرنا. پیر پیران حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک زندگی کے واقعات آپ اور ہم اکثر سنا کرتے ہیں. پیران پیر نے ابتدائی عمر ہی میں اپنی تعلیم سے فراغت حاصل پا لی قصب جیلان میں. پھر اپنے والد محترمہ سے اجازت لے کر بغداد شریف جو اس وقت بڑے علم کا مرکز تھا وہاں پر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی اجازت لے کر آپ نے بغداد شریف تشریف لا کر وہاں پر دیگر ظاہری علوم میں کمال حاصل فرما لیا، اور صرف 19 سال کی عمر ہی میں آپ نے فتویٰ نویسی شروع کر دی. اتنی قابلیت آپ نے پیدا کر لی. فتویٰ نویسی کے لیے صرف 19 سال کی عمر میں آپ نے پہلا فتویٰ تحریر فرما دیا. اب اس کے بعد آپ نے کیا کیا سب جانتے ہیں، آپ کی تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے باطنی تعلیم کے حصول کے لیے پیر کی تلاش شروع فرمائی. پیر کو تلاش کرتے رہے. پیر کی تلاش میں جب نکلے تو حضرت عمار آپ کے پیر جو ہیں ان کے پاس پہنچے اور ان کی نظر ان پر پڑ گئی، اور آپ نے اپنے پیر کو سمجھ کر ان سے بیعت حاصل کی. بیعت حاصل کر کے ان سے تعلیم و تربیت باطنی حاصل کی جس کو طریقت کی تعلیم کہتے ہیں. پھر اس میں کمال ایسے حاصل کیا کہ آج دنیا میں آپ کی روحانیت کے چرچے ہو گئے. آج تک آپ کی روحانی جو ہے مدد اور روحانی تعلیمات کا اثر پوری دنیا پر چھایا ہوا ہے. اور ظاہری تعلیمات کے تعلق سے آپ ان کی کتابیں دیکھ لیجئے، کوئی بھی ایسی چیز تشنہ آپ نے نہیں رکھی جس کی آپ ضرورت محسوس کرتے ہوں اور اس کا جواب اس میں نہ ہو. مختصر یہ عرض کروں گا کہ آپ نے اپنی پوری زندگی کو قرآن و حدیث کے مطابق کر کے اپنے آپ کو اللہ کے حضور منوا لیا، ریکگنائز کروا لیا، اور ایسے ریکگنائز کروا لیا کہ آپ کا مقام اور مرتبہ غوث الاعظم کا مرتبہ حاصل ہوا اور آپ کا فیض دنیا میں جاری و ساری ہونے لگا. تو یہ کامیاب زندگی کی ایک دلیل میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. مسلمان جو ہوتا ہے وہ قرآن کو اپنے سینے میں رکھتا ہے اور قرآن کو جو ہے اپنے ایمان کی اصلیت جانتا ہے. تو قرآن پڑھنے والا مسلمان ایمان رکھنے والا قرآن پر اس کو چاہیے کہ ہمارے سامنے جتنے بزرگان دین ہیں ان کی قدر و منزلت کریں، ان کی تعلیمات کو پڑھتے رہیں، یا وہ اگر بقید حیات ہیں تو ان کی صحبت میں بیٹھیں اور سیکھ کر جو ہے اپنی زندگی کو سنواریں. صحبت صالح قرار صالح کنت، صحبت طالح قرار صالح کنت. اچھے کی صحبت میں بیٹھیں گے تو آپ بھی اچھے بنیں گے، برے کی صحبت میں بیٹھیں گے تو آپ بھی برے بنیں گے. اسی لیے بزرگوں نے یہ شعر عرض کیا ہے کہ صحبت صالح قرار صالح کنت. بہرحال خانقاہی نظام کی تعلیمات کی طرف فی الوقت شدید ضرورت ہے توجہ کرنے کی. مسلمان ہم جنرل تقاریر تو بہت سنتے ہیں، روایتوں کی تقریریں تو بہت سنتے ہیں،
قرآن پاک کے آیتوں کی تفسیر اور تحریر اور اس کے اوپر جو ہے بہت کچھ بولا جاتے رہتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہر مقرر کو آج کے زمانے کے چاہیے کہ وہ کچھ تو الفاظ باطن کے اوپر بھی لوگوں کے بولا کرے. جو باطنی برائیاں جو سب سے زیادہ پھیل رہی ہیں، انسان اس سے جو ہے بہت پریشان ہے. اس کی زندگیوں پر انسانوں کی اثر پڑ رہا ہے باطن کی خرابی کی وجہ سے. لہذا اللہ کو بھی وہ شخص پسند ہے جو ظاہر سے بھی اچھا ہو اور باطن سے بھی اچھا ہو. ایسے بندوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، جس کی دلیل ہمارے سامنے پورے صوفیاء کرام اولیاء اللہ ہیں. ان کے ظاہر و باطن سب ایک تھے، یکساں تھے. جو ظاہر میں رہتا تھا وہی باطن پہ، زبان پہ، قول میں، فعل میں ان کے وہ چیزیں رائج رہتی تھی. لہذا ہم کو گزار دین کے اعمال پہ عمل کرتے ہوئے، ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو بھی سدھارنے کی ضرورت ہے. رہی بات مخالفین کی، مخالفین تو ہر زمانے میں رہے، ہر زمانے میں رہے، کوئی زمانہ مخالفین سے خالی نہیں رہا. ان کے تعلق سے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التی فی الصدور. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے سینوں میں جو دل ہے، دل کی جو آنکھ ہوتی ہے وہ ان کی آنکھ اندھی ہے. یہ اللہ کا یہ ارشاد بتلاتا ہے کہ انسان کسی بات کو حق کو قبول کرنے کے لیے وہ دل سے جب قبول کرتا ہے تو دل کی آنکھیں اس کو دیکھ کر تصدیق کر کے قبول کر لیتی ہے. اور یہ جو مخالفین ہوتے ہیں ان کے دل کی آنکھیں اندھی ہوتی ہیں، اس لیے انہیں قبول نہیں کرتے سچ بات کو، حق بات کو. یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے ایسے لوگوں کے لیے. تو جتنے بھی مخالفین اولیاء اللہ کے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ وہ اس آیت کے مصداق ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اس زمرے میں رکھا ہے. لہذا اللہ ہم کو اس زمرے میں نہ کرے جو زمرہ جو ہے دل کے اندھے والوں کا ہوتا ہے. اہل سنت جو ہوتے ہیں، نسبت رکھنے والے جو ہوتے ہیں، وہ ظاہری آنکھیں بھی رکھتے ہیں اور باطنی بھی کیفیت میں بھی وہ آنکھیں رکھنے والے ہوتے ہیں. اس لیے دو لفظ ہم کو بتلائے گئے، ایک بصیرت، ایک بصارت اور ایک بصیرت. بصارت کا تعلق تو ہماری ظاہری آنکھوں سے ہے اور بصیرت کا تعلق ہمارے باطن سے ہے. صاحب بصیرت نہایت قابل قدر ہوتا ہے، صاحب بصارت اتنا قابل قدر نہیں ہوتا جتنا کہ صاحب بصیرت قابل قدر ہوتا ہے. صاحب بصیرت کے پاس آپ کو ایسی تعلیمات ملیں گی کہ جس کو سن کر آپ حیران رہ جائیں گے، کیونکہ ہر ایک اپنے اپج کے لحاظ سے، یعنی اپنی سمجھ کے لحاظ سے قرآن اور حدیث کو انہوں نے جیسے سمجھا ویسے آپ کے سامنے تعلیم پیش کرتے جائیں گے. ہر کوئی ایک انداز کی تعلیم نہیں دیتا، بلکہ ہر ایک کے پاس الگ انداز رہتا ہے، لیکن سب جا کر ملتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی سے، سب جا کر ملتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے. سب اپنی جگہ حق اور سچ رہتے ہیں، لیکن اللہ کے مہربانیاں ان پر ایسی رہتی ہیں کہ ان کو مختلف راہوں سے اپنی طرف بلاتے رہتا ہے اللہ تعالیٰ. ان راہوں سے وہ اللہ تک کو پا لیتے ہیں اور انہی راہوں سے اپنے چاہنے والوں کو لے جا کر اللہ سے ملاتے ہیں. ہر ایک کی راہ دکھنے میں الگ الگ دکھتی ہے، لیکن جا کر ملتی ہے وہ اللہ ہی سے ملتی ہے. تو ہم کو اہل بصیرت اور اہل حق، اہل اللہ کی صحبت اختیار کرنا چاہیے، اور نہ صرف صحبت اختیار کرنا چاہیے بلکہ ان کی تعلیمات سے بھی فیض یاب ہوتے رہنا چاہیے، تاکہ ہم حقیقی معنی میں پکے سچے مسلمان بنے رہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پوری طرح اسلام میں داخل ہو جاؤ. دیکھیے آپ سے ایڈریس ہو رہا ہے، کس سے ہو رہا ہے؟ ایمان والوں ہی سے ہو رہا ہے. اب اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں پوری طرح سے اسلام میں داخل ہو جاؤ. میں بولوں گا یا اللہ میں تو ایمان والا ہی ہوں، پھر میرے سے آپ کا کیا مطالبہ ہے؟ ایمان رکھنے والا پورے اسلام میں داخل ہونا کیا مطلب ہے؟ تو پتہ چلتا ہے کہ بعض ایسے بھی مسلمان ہوتے ہیں جو پوری طرح اسلام میں داخل نہیں ہوتے. وہ ایسے ہی مسلمان ہوتے ہیں جو ظاہر کی تعلیم پر عمل پیرا رہیں گے،
باطن کی طرف توجہ نہیں دیں گے. جن کے باطن میں اسلام نہیں ہوتا وہ پورے مسلمان نہیں ہوتے. ایسے کئی آپ کے آیت مبارکہ ہے اسلام میں. مولانا حافظ احمد غوری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, یہ جانتے ہیں اچھی طرح سے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے بندوں کو مخاطب کر کے ان کو راست پر لانے کی جو ہے ہدایتیں دی ہیں. اسی لیے سب سے بہترین جو ہے جو سورہ قرآن مجید میں ہے سورہ فاتحہ, جس کو ہر وقت نماز کی ہر رکعت میں پڑھا جاتا ہے. اس میں تمام مسلمان دعا کرتے رہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, ہم کو سیدھا راستہ چلا اور ان کا راستہ چلا جس پر تو نے انعام کیا, جن کو تو نے نوازا. دیکھیے کیا پیاری بات ہے, اللہ کی کتنی مہربانی ہے. اگر خالی اہدنا الصراط المستقیم ہوتا تو ہم پریشان رہتے کہ آخر وہ اہدنا الصراط المستقیم کیا ہے, اس کو ہم نہیں سمجھ سکتے تھے. اللہ نے ہم فضل فرما دیا اور ہم پر رحم فرما دیا اور کہہ دیا کہ ان کا راستہ چلنے کی دعا کرو جن پر میں نے انعام کیا ہے. تو آسانی کے ساتھ ہمارے سامنے سب سے پہلے لسٹ میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آ جائیں گے. ان کو ذہن میں رکھ کر ہم اپنی زندگی کو گزاریں, ان کا راستہ چلنے کی دعا مانگتے رہیں. اس کے بعد صحابہ کرام آئیں گے, تابعین آئیں گے, طب تابعین آئیں گے, اولیاء اللہ بزرگان دین صالحین آئیں گے. بہت لمبی چوڑی فہرست آ جائے گی انعمت علیہم میں. سب کو ذہن میں رکھنا ہے, سب کے اچھائیوں کو اپنانا ہے, سب کے اچھائیوں پر عمل پیرا ہونا ہے, تو اللہ تعالیٰ خوش رہے گا, راضی رہے گا اس بندے سے. تو اب یہ ایک دوسرا مسئلہ اس میں یہ بھی پیدا ہو جائے گا کہ بعض نادان لوگ یہ کہتے ہیں کہ نماز میں کسی اور کا خیال نہ آئے سوائے اللہ. اب آپ فرمائیے اہدنا الصراط المستقیم بول کے میں دعا کرا اور اس کے بعد صراط الذین انعمت علیہم جب کہوں گا میں تو انعمت علیہم کے کوئی تو میرے ذہن میں آئیں گے ضرور, کوئی نہ کوئی تو آنا رہے گا. ایک آئیڈیل ہستی ہمارے سامنے تو رہنا پڑے گا. اس آئیڈیل ہستی کا نام ہے تاجدار کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. بڑا مقام ہے اس کا خدا پرستوں میں, بڑا مقام ہے اس کا خدا پرستوں میں جو تم کو رکھ کے نظر میں ادا نماز کرے. اہدنا الصراط الذین انعمت علیہم کی تعبیر اس جو ہے شعر میں حضرت نے فرما دی ہے. تو بہرحال عرض کرنا مطلب یہ ہے کہ ہم نسبتوں سے اپنی زندگی کو سنواریں اور فائدے اٹھائیں. روحانیت جو ہے بہت پیچھے ہوتے جا رہی ہے اور مادیت چھاتے جا رہی ہے. لوگ جو ہے نفس پرستی میں بہت پڑ گئے ہیں, دنیا داری کے بہت پیچھے پڑ گئے ہیں. اس وجہ سے ہماری زندگیوں میں درخشانیت نہیں آ رہی ہے, چمک نہیں آ رہی ہے. ہم پھٹکار میں پڑتے جا رہے ہیں, دوسرے ہم پر چھاتے جا رہے ہیں. وجہ صرف یہی ہے کہ ہم صحیح طرز زندگی کو اپنا نہیں رہے ہیں, تعلیمات اسلامی کو پوری طرح استعمال نہیں کر رہے ہیں. اسی وجہ سے ہم میں خامیاں رہ جا رہی ہیں اور اللہ کے نزدیک ہم پہنچ نہیں رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو منظور نہیں کر رہا ہے. اللہ کے منظور بننا ہے, اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے, اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے. تو مکمل طور پر ظاہر و باطن کے ساتھ ہم مسلمان بنے اور اس کے بتلائے ہوئے طریقے پر عمل پیرا ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق نیک ہدایت عطا فرما, ہمارے بزرگوں کے علمی و روحانی فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرما دے. اے پروردگار آپ ہم سے راضی ہو جائیے گا. ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ آپ کی رضا ہے. آپ کی رضا ہم کو مل جائے تو سب کچھ مل سکتا ہے. اے پروردگار دینی و دنیاوی ہم کو جو ہے مراتب عالیہ سے آپ ہی نواز سکتے ہیں. ہماری ہر قسم کی پریشانی کو دور فرما سکتے ہیں. اے پروردگار جملہ مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما. ہم پر جو نظر بد آج کل بڑھتے جا رہی ہے اور بڑھتے جا رہی ہے, اس نظر بد سے ہم سب کو بچا کر رکھیے. ہم سب کے دین کی, ایمان کی, جان کی, مال کی, عزت و آبرو کی, روٹی روزگار کی حفاظت فرمائیے اور دشمنان دین و اسلام کو مغفور فرمائیے. ان کو ذلت و رسوائی عطا فرمائیے. مسلمانوں کو اے پروردگار صراط مستقیم پر گامزن رکھیے. اپنے اور اپنے حبیب پاک کی سچی محبت اعمال خیر اور ان کی توفیق عطا فرمائیے. دین اسلام پر قائم رکھیے, ایمان کی سلامتی عطا فرمائیے اور سب کا خاتمہ آخر و بالخیر فرمائیے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ.